ہے اور انڈیا کا بھی چینل الحمدللہ FGN چینل ہے، یہ دیکھیں تاکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی ہے، اور صحابہ کا ذکر چلے تو میرے مرشد کی بھی یاد آتی ہیں۔ میرے امیر اللہ سنت شیخ طریقت نے بڑا پیارا عقیدہ ہمیں دیا، عقیدے کی حفاظت کی ہماری، یہ نعرہ دے کر ہر صحابی یہ نبی۔ ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے جہاں جہاں مقامات پر حاضری ہو رہی ہے کہ ایک دین کے لیے کیسے کام کرنا چاہیے، کیسا جذبہ آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ ہم تو انہوں نے کہا کہ طائف والوں پہ لعنت ہو، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در ماشاءاللہ کھانا آ چکا ہے ہمارا، مقام پر آ چکے ہیں جس مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے طائف میں قیام کیا۔ یہ پہلی جو قیام گاہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے۔ ہاں ناظرین، یہ وہ مبارک راستہ ہے جو مسجد عداس کی جانب جا رہا ہوتا ہے، اور مسجد عداس یہ وہ تاریخی مقام ہے طائف کا جہاں پر پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تھی۔ پھر ایک درخت کے چھاؤں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بٹھایا، اور یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ باغ تھا عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ کا، جن کا تعلق قریش سے ہی تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس باغ میں تشریف لے آئے، زید بن حارثہ جو لے کر آئے اس باغ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خون سے رنگا ہوا تھا۔ حضور کی حالت دیکھ کے، حالانکہ عتبہ شیبہ دونوں دشمن ہی تھے، لیکن چونکہ قریش سے تعلق ان کا بھی تھا تو قبیلے کی ہمدردی کہیں نہ کہیں آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ طائف والوں پہ لعنت ہو، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے کہا عداس سے کہ جاؤ یہ انگور جو ہے، یہ انگور ان کو دے دو۔ اسی مقام پر، یہ جو مقام آپ کو دکھا رہے ہیں، اسی مقام پر کسی حصے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، تو عداس جو ہے وہ انگور لے کر آئے، پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انگور کا خوشہ انہوں نے پیش کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور لیا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس کہتا ہے یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس علاقے کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عداس ہوں، میرا نام عداس ہے، عیسائی مذہب سے میرا تعلق ہے، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ عداس کہتا ہے کہ کہاں نینوا، کہاں طائف، کہاں عرب، کہاں نینوا؟ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ جب میں نینوا سے چلا تھا تو 10 سے 12 لوگ ان کو جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عداس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے، اور کبھی بازو چوم رہے ہیں، کبھی داڑھی چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی امامے کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی مقام پر یہ نورانی مسجد تعمیر ہے جس کی ہم زیارت کرا رہے ہیں، اس کا نام ہے مسجد عداس۔ یہ واقعہ اسی مقام پر رونما ہوا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مہمان خصوصی بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی رمیز مدنی دامت برکاتہم العالیہ، ماشاء اللہ۔ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اس مقام کے حوالے سے؟ جی مفتی صاحب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اس وقت طائف میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں کئی مقدس مقامات کی زیارت کی ہے۔ انہی میں سے ایک ہے مسجد عداس۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کئی یادیں وابستہ ہے۔ طائف میں یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی، اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے جہاں جہاں مقامات پر حاضری ہو رہی ہے کہ ایک دین کے لیے کیسے کام کرنا چاہیے، کیسا جذبہ آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ یہاں طائف کے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ لہو لہان ہوئے،
پھر یہاں ایک باغ میں تشریف لائے جہاں پر عداس نامی جو غلام تھے انہوں نے آپ کو انگور کا خوشہ پیش کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس غلام سے بات ہوئی اس کے بعد میں گفتگو ہونے کے بعد وہ خود دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا، اور انہی کے نام سے پھر وہ صحابی رسول ہو گیا، اور انہی کے نام سے یہ مسجد عداس بنائی گئی ہے، اور یہ وہی مقام ہے، اس دیوار پر ان کا نام بھی لکھا ہے مسجد عداس۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ ہوا کرتا تھا، اور اس باغ میں آپ تشریف فرما ہوئے تھے، اور یہاں آپ کو انگور کا خوشہ پیش کیا گیا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے ان مقامات کی زیارت کر کے کہ ہم بھی دین کی خاطر باہر نکلے اور اللہ پاک کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرے۔ صلو علی اب جس مقام پر ناظرین ہم آئے ہیں یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا، جہاں پر ایک عالی شان مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے، اور ان کے مسجد کے قریب ایک مدرسہ تھا، تو بہت زیادہ خستہ حال ہے۔ مفتی رمیز مدنی آگے آگے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ پیروں میں اے شہر، یہ ہے وہ مسجد جہاں پر اب مسجد ہے۔ پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مکان عالی شان تھا اس جگہ پہ۔ بہت خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی روحانیت والی جگہ ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو، یہ دیکھیں کیسی روحانیت ہے اس کے اندر، دیکھیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حضور، دور قدیمہ کی تعمیر کردہ در و دیوار، اور یہ خوبصورت سا دور قدیمہ کا محراب ماشاءاللہ۔ یہ طاق بنے ہوئے ہیں قرآن شریف وغیرہ رکھنے کے لیے۔ یہ خوبصورت سے گیٹ بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، دیکھنے والی چیز ہے۔ کہ ہاں تاج دار ہم بھی ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہم ایک بڑے ہی مبارک مقام پر ہے، جس کو سن کر ظاہر ہے کہ آپ کو انشاءاللہ خوشی ضرور ہوگی۔ مفسر قرآن نے جن کی تفسیر سب سے زیادہ مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہے، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی ہے۔ ایسی عظمت و شان والے صحابی رسول یہاں رہا کرتے تھے۔ آج ان کی یاد میں یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور صحابہ کا ذکر چلے تو میرے مرشد کی بھی یاد آتی ہیں۔ میرے امیر اللہ سنت شیخ طریقت نے بڑا پیارا عقیدہ ہمیں دیا، عقیدے کی حفاظت کی ہماری، یہ نعرہ دے کر ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکات ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے شب و روز نیکی کی دعوت میں نیکی میں گزرا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ یہ اس مقام پر ہم حاضر ہیں۔ یہاں پر یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس در عالی سے ہم یہ نیت کریں کہ ہم بھی قرآن کریم پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اور وہاں سے مدنی پھول لیں گے۔ یقین جانیں قرآن کریم میں بہت کچھ ہے۔ اردو زبان میں آسان تفسیر صراط الجنان ہے۔ مفتی قاسم صاحب نے، مفتی اہل سنت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آسان عام فہم اردو میں ہمیں تفسیر انہوں نے دی ہے۔ اس کو پڑھنے کی نیت کر لے، اس کا اپلیکیشن بھی ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ ماشاءاللہ۔ باپو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مکے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ بھائی رشتے میں ہیں، یہ بھی مکے میں، ان کا پورا کنبہ جو ہے مکے میں، یہ کیسے طائف میں آ گئے؟ مطلب کیا یہ کچھ بتائیں اس کے حوالے سے ناظرین کو۔ یہ بھی نقطہ ہمارے زبیر بھائی نے ہی ذکر کیا، اور مجھے سن کر بڑا اچھا لگا کہ صحابہ کرام کی عظمتوں پر لاکھوں سلام، لاکھوں لاکھ سلام۔
جن سے گناہ سے ہر ممکن کوشش کرتے وہ بچا کرتے تھے، اب مکے میں ایک نیکی پر 1,00,000 کا ثواب ہے، مگر ایک گناہ پر 1,00,000 گناہ کا وبال بھی ہے۔ تو اب گناہوں سے بچنا اصل بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجھے ایسا لگتا ہے، اچھا مجھے ایسا لگتا ہے یہ بولنا درست نہیں ہے، علماء سے اگر ہم پوچھیں تو ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی رہنمائی ملے کہ گناہوں سے ڈر کر آپ مکے میں نہیں رہا کرتے تھے، لیکن یہ علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ ادب مکہ۔ حاجیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو آج لوبی میں بیٹھ کے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایسا گروپ ہے ویسا گروپ ہے، اگرچہ گروپ لیڈر برا بھی ہے جو کمنٹمنٹ کیا نہیں کیا اس نے، تو مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ نہ آئے، برائی کرنے کا کیا تو کہ یہ تو مطلب گناہ کھاتے میں آ رہا ہے نا، لاکھ گناہ نہ جانے کیسی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مشورہ دوں گا میں کہ جب بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایوری سیٹرڈے ایٹ نائٹ رات کو عشاء کی نماز کے بعد امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جس میں علم و حکمت کے بہت سارے مدنی پھول دیتے ہیں، وہ سننے کی اپنی عادت بنائیں، خاص کر جب حج کا سیزن ہو اور حج کے لیے جانا ہو، عمرہ کے لیے جانا ہو، وہ مدنی مذاکرے ضرور سنیں۔ میرے شیخ طریقت اس میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں۔ اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی کمزور بات کہی جو اس کو پتہ چلے تو اچھی نہ لگے، غیبت کہلائے گی۔ اب اگر ٹور والا ہے یا کاروان والا ہے، اس کی برائیاں مکے میں بیان ہو رہی ہے، پیٹھ پیچھے بیان ہو رہی ہے کہ لو جی ہم کو یہ تو یہ کہہ کر لایا تھا، اس نے تو یہ بھی سہولت نہ دی، اس نے تو وہ بھی سہولت نہ دی، اللہ کے گھر کے حاجیوں کو لوٹتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ گناہوں کے کام ہے، یہ نہ کریں۔ تکلیف ہو رہی ہے، صبر کر کے مکے میں صبر کریں گے تو 1,00,000 کا ثواب تو پائیں گے نا۔ تو بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے اللہ رسول کا ذکر کرے، نعت محبوب سنیں، قرآن کریم پڑھے سنیں، مدنی چینل دیکھے، اوورسیز پر ہے اور انڈیا کا بھی چینل الحمدللہ FGN چینل ہے، یہ دیکھیں تاکہ نیکی کے کاموں میں ہم رہے، اور کوشش کریں کہ جب 2 ہو تو تیسرے کی بات نہ کریں، یہ امیر علیہ سنت کا فارمولہ ہے، جب 2 ہو۔ یعنی حاجی جو ہیں چاہے تو آئندہ اس کے ساتھ نہ آئے لیکن برائی نہ کریں۔ بالکل ایسا ہی، یعنی 2 لوگ جو بیٹھے ہوئے نا تو تیسرے کا ذکر نہ کریں، چانس ہے کہ اس میں غیبت ہو جائے گی، لہذا غیبت سے بچنا بہت بڑا کام ہے، غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اچھا، ابھی اس مقام پر حاضر ہے جہاں سے تبلیغ دین ان نفوس قدسیہ نے کی ہے، یہاں سے پیغام دوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں، 1 ماہ کرے، 12 ماہ کرے، کم از کم 3 دن تو کرے ہی، راہ خدا میں سفر کر کے اپنی آخرت کے لیے ثواب اکٹھا کریں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ بابا، جزاک اللہ، اللہ یعطیک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ مقام کوئی کہہ رہے تھے نا؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے رکن شورا عارف باپو نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیے ہیں، تو ناظرین ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے، زندگی باخیر گزرے گی۔ مدنی قافلے کی بھی دعوت ملی اس مقدس مقام سے، تو مدنی قافلے میں جہاں پر بھی ہیں آپ سفر کی نیت بھی فرما لیں، باپو کی آواز پہ لبیک کہیں۔ اب یہاں سے ہم اگلے مقام کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد صدر الصادرہ، جہاں پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قیام گاہ تھی۔ ناظرین یہاں پہ گاڑی کھڑی کر دی ہم نے اور کھانا کھانے کے لیے ہم یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، یہ مقام ہے۔ ضائع ہو جائے بلا وجہ، ضائع ہو جائے گا، بولے کھاؤ باپو۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا تیرا دانا۔ یہ دال ہے، روٹی، سبزی، دال، قمیض بھائی۔ ناظرین ہم آ چکے ہیں مسجد صدر الصادرہ پہ، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی قیام گاہ طائف کی۔ نگاہ لطف کے امی
नाजरीन वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दिया है और उस मकाम पर आ चुके हैं जिस मकाम पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ताइफ में क़याम किया। यानी शहर ताइफ में सबसे पहली जो क़याम गाह है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ये है। ये ख़वातीन का वज़ू खाना है, ये ख़वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह है, मुसल्ला। ये वो दरवाज़ा है बिल्कुल इस मेहराब के राइट साइड में, और ये छत पे जो पानी गिरता है ये उसका परनाला है जिसके ज़रिए से बारिश का पानी नीचे आता है। लकड़ी का परनाला, ये छोटी छोटी दो खिड़कियाँ बनी हुई हैं। अल्लाहु निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं। बापू कहाँ हैं इस वक्त? ये सैयदा हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान अली शान, मकान अर्श निशान, मकान अज़मत निशान के कहा जाता है कि यहीं पर था, हाजिर है। और ठंडी का मौसम भी है, ठंडक लग रही है, प्यारी प्यारी ठंडी। रूहानियत कैसी है? कमाल है, कमाल, बहुत ही कमाल है। अल्फाज नहीं। अल्फाज नहीं, वो कभी तो लोटे मदीना लगाने को जी चाह रहा है, तो कभी मिट्टी सर पर डालने को जी चाह रहा है। अल्लाह रहमत की नज़र जब करे। बापा होते थे क्या करते? भाई वो तो बहुत बड़े आशिक रसूल है भाई, अब क्या करते मैं नहीं बता सकता, वो इश्क उनका अपना है। खाके शिफा में गए तो बापा पूरे बदन पे खाके शिफा डाल दिया, दाढ़ी भी मट्टी मट्टी, मामा शरीफ भी मट्टी मट्टी। अल्लाह पाक आफियत अता करे और हमें इस्लाम पर, ईमान पर इस्तिकामत अता करे, अमीरुल सुन्नत की ग़ुलामी और दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता करे, मरकज़ी मजलिस शूरा की इताअत पर इस्तिकामत नसीब करे। आशिकाने रसूल को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो ऐसे इस तरह के मुक़द्दस मकामात पर आते हैं? एहतियातें क्या करें वो, और किस तरह आदाब ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा बजा लाएं? यानी नेकियां लेके जाएं, गुनाह ना हो उनसे, गलतियां ना हो। ज़बान का कुफले मदीना लगा ले, निगाहों को झुका ले और मकामात मुक़द्दसा पर आकर जो बुज़ुर्गों को याद करें, इनकी सवाने को याद करें, इनके लिए साले सवाब करें, दुआए मग़फ़िरत अपने आप के लिए, अपने सारे घराने के लिए करें। सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार।